أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. کل ہم نے آیت پڑھی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، یعنی اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے قرض کا متبادلہ کرو، یعنی قرض لینا دینا کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، ہے نا. تو اس میں ایک تو یہ تھا کہ میعاد مقرر کرنی ضروری ہے، بغیر میعاد مقرر کیے ہوئے قرض لینا مناسب نہیں ہے. واپسی کی تاریخ طے کرنا لازمی ہے، پھر اس کو لکھ لینا ہے. پھر اور وہ لکھ لینا بھی کیسا ہے کہ ایک تو لکھنے والا عادل ہو، عدل کے ساتھ برابر برابر لکھ رہا ہو، نہ اس میں کمی کر رہا ہو نہ زیادتی کر رہا ہو. اور دوسری بات گواہوں کا ہونا ضروری ہے، دو گواہ ہونا، دو مردوں کا گواہ ہونا ہے. اگر دو عادل، سمجھدار، ہمدرد، مخلص، انصاف پسند اگر دو مرد موجود نہ ہوں تو اسی صفات کی دو عورتیں ایک مرد کے مقابلے میں، یعنی ایک مرد اور دو عورتیں ہوں گی گواہ کے طور پر. اور دوسری بات یہ تھی کہ جب گواہی دینے کے لیے بلایا جائے، ضرورت پڑے، کبھی بھی جب بھی ضرورت پڑے تو بلایا جائے تو ٹال مٹول کرنا نہیں ہے، بالکل بغیر کسی ٹال مٹول کیے فوراً آ کر گواہی دینی ہے. پھر یہ تھا کہ گواہ بننے کے معاملے میں اگر کسی کو گواہ بننے کے لیے بلایا جا رہا ہو تو ہو سکتا ہے وہ کسی مصلحت کی بنا پر انکار کر دے. اس کی اجازت ہے کہ وہ چاہے تو گواہ بننے کے لیے تیار ہو یا نہ ہو، مگر گواہ بن چکا ہے، اب گواہی دینے کا وقت ہے، ایسے وقت میں بالکل ٹال مٹول کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اگر اس نے گواہ کو چھپایا، گواہی دینے میں ٹال مٹول کی، یا غلط گواہی دی، یا جھوٹی گواہی دی، یا انجان بن کر رہ گیا، مجھے نہیں پتہ، اس طریقے سے کوئی کچھ کہا تو یہ گنہگار ہوگا، بڑا سخت گناہ ہوگا. تو اور یہ جو لکھنے کا جو سلسلہ ہے اور آپس میں عہد اور معاہدے کا سلسلہ ہے، یہ بہت ہی زیادہ بابرکت ہے اور اللہ رب العالمین کی جانب سے اس میں مدد رہتی ہے، اس میں برکتیں رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. تو اسی کے تعلق سے ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا. تو بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار قرض کے طور پر مانگا. تو اس نے جو دینے والے نے کہا کہ تم گواہ لے آؤ. اس وقت لکھنے کا تو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کو تو شاید فرض نہیں کیا تھا، مگر گواہی موجود تھی، تو اس نے کہا گواہ لاؤ. تو اس نے جواب میں، لینے والے شخص نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے. تو اس نے کہا ضمانت لے آؤ. تو اس نے جواب میں کہا کہ ضمانت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یعنی خدا کی ضمانت کافی ہے. تو اس دینے والے نے کہا کہ تو نے سچ کہا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تو سب سے بڑی ذات ہے اور وہ حاضر اور ناظر ہے، وہ کہے نہیں جانے والا، اور وہ ہمارے ساتھ ہر حال میں حاضر و ناظر ہے. تو دونوں ایمان والے تھے. تو اس نے جو ہے کہا کہ تو نے سچ کہا، اور ادائیگی کی میعاد مقرر ہو گئی اور اس نے 1000 دینار گن کر دے دیے. اس نے سمندر کا سفر کیا، لینے والے نے سمندر کا سفر کیا اور اپنے کام سے فارغ ہوا. جب وقت مقرر پوری ہوئی، جب وقت ادائیگی کا جب وقت آیا تو یہ سمندر کے قریب آیا تاکہ سمندر عبور کر کے لے جا کر اس کو اس کا قرض واپس کر دے. تو تاریخ مقرر ہو چکی تھی، تاریخ کے قریب، ادائیگی کی تاریخ کے قریب سمندر کے پاس آیا تو کوئی جہاز، کوئی کشتی اس کو نہیں ملے. اس کا یہ ارادہ تھا کہ کوئی جہاز یا کوئی کشتی ملی تو میں بیٹھ کر سمندر کا سفر کروں گا اور جا کر اس کی رقم واپس کراؤں گا. مگر کوئی جہاز، کوئی کشتی اس کو نہ ملی اور وقت جو ہے سر پر چڑھ رہا تھا. اب اس نے وعدہ کیا ہوا تھا، اب یہ وعدے میں وعدہ خلافی بھی اس بہانے سے وعدہ خلافی نہیں کر سکتا تھا. تو اس نے ایک لکڑی کا ٹکڑا لیا اور بیچ میں سے اس کو کھولا اور اس میں وہ 1000 دینار یعنی 1000 دینار رکھ دیے اور ایک پرچہ بھی لکھ کر رکھ دیا
پھر منہ اس کا بند کر دیا اس لکڑی کا، اور خدا تعالیٰ سے اس نے دعا کی کہ اے پروردگار، تجھے اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے تھے، اور میں نے اس نے ضمانت طلب کی تو میں نے تجھے ضامن بنایا تھا، اس پر وہ خوش ہو گیا تھا۔ اس نے گواہ مانگا تو میں نے تجھی کو گواہ بھی بنا دیا تھا، اس پر بھی وہ خوش ہو گیا تھا۔ اب جب کہ وقت آ چکا ہے اس تاریخ کے ختم کا، اور میں نے ہر چند کوشش کی اس تک پہنچنے کی، مگر کشتی نہیں ملی تاکہ میں اپنا قرض ادا کر سکوں، تو اے اللہ، میں جو ہے اس رقم کو تیرے حوالے سونپتا ہوں اور سمندر میں ڈال رہا ہوں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تو یہ رقم اس کو پہنچا دے۔ پھر اس نے یہ دعا کرنے کے بعد اس لکڑی کو سمندر میں ڈال دیا اور خود چلا گیا واپس، لیکن کشتی کی تلاش میں رہا، مسلسل کشتی کی تلاش میں رہا کہ مل جائے تو دوبارہ میں جاؤں پیچھے سے اور الگ سے نئی رقم لے کر جاؤں اور وہ جا کر میں اس کو ادا کر دوں۔ تو اب یہ شخص سمندر کے کنارے پر، وقت مقررہ پر سمندر کے کنارے آیا، قرض جس نے دیا تھا اس نے، کہ اس کو یقین تھا کہ اس نے جو اللہ تعالیٰ کو ضامن اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر میں اس سے 1000 دینار قرض لے گیا ہے، وہ ضرور واپس لے کر آئے گا۔ تو اس نے سمندر کے کنارے پر گیا، جا کر اس نے انتظار کیا وقت مقررہ پر، مگر یہ آیا نہیں، نہ ہی کوئی کشتی آتی ہوئی نظر آئی۔ تو پھر یہ نا امید ہو کر جب شام ہونے کو آئی تو واپس لوٹنے کا ارادہ کیا، تو اس نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے پر ایک لکڑی پڑی ہے، تو جاتے جاتے اس لکڑی کو اپنے ہاتھوں اٹھا لیا، کہا کہ جب سکھا کے جلانے میں کام آ جائے گی۔ تو لے آیا گھر، لانے کے بعد اس کو ڈالا تو چھن چھناؤ کی آواز آئی، تو اس نے اس چھن چھناؤ کی آواز پر اس نے اس کو کھولا تو اس کے اندر 1000 دینار اور چٹ نکلی، لکھی ہوئی چٹ نکلی۔ پھر کچھ ہی دن بعد اب یہ لیا اپنا قرض واپس پا کر خوش ہو گیا۔ اب کچھ ہی دن بعد پھر وہ شخص واپس آیا اور 1000 دینار پیش کر کے کہنے لگا کہ یہ تمہاری وہ رقم ہے جو میں نے تم سے قرض لی تھی، اور میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ میں وقت پر آ نہیں سکا کیونکہ مجھے کشتی نہیں ملی تھی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تمہاری رقم مل چکی ہے۔ اب یہ ادھر سے اصرار کر رہا ہے، ادھر سے وہ بھی اصرار کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تم نے لکڑی میں جو رکھ کر بھیجا تھا، یہ مجھے رقم لکڑی کے ذریعے سے اس کے اندر سے مل چکی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر اس نے توکل کر کے دریا میں ڈالا تھا، تو اسے اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچا دیا ہے۔ تو یعنی یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے جب بندے کا اللہ کے حکم کے مطابق بندہ لین دین کرتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ضرور اس کی مددگار بنتے ہیں۔ اب یہ تو بنی اسرائیلی واقعہ تھا، مگر ہماری شریعت میں اللہ کو گواہ بنانا نہیں ہے بلکہ انسانوں کو گواہ بنانا ہے، کہ 2 مرد گواہ ہوں گے اور باقاعدہ لکھا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ لکھے نہیں، یعنی 3 شخصوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 شخصوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، ایک اس شخص کی جس کے گھر میں زبان دراز بد اخلاق بیوی ہو اور اس کو طلاق دیے بغیر جھیل رہا ہو۔ دوسرا، اگر اس نے قرض لیا ہو اور بغیر لکھائی پڑھائی کے وہ اس نے قرض کا لینا دینا کرتا ہو وہ۔ اور تیسرا، والدین کا نافرمان۔ تو یعنی لکھوانا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی بچہ ہو، کم عمر ہو یا کن ذہن ہو، اتنی فہم نہیں رکھ سکتا ہو لکھوانے کی، اتنی عقل نہیں ہے کہ اس کو لکھوا لینا ہے، کر لینا ہے، تو اب یہ کام فرض ہے اس کے والی پر یا جو درمیان میں موجود ہے اس پر، یعنی جو بھی اس کے ارد گرد ہیں سمجھ بوجھ والے، عقل والے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی جانب سے وہ لکھوائیں اور عدل کے ساتھ لکھوائیں۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ بتلائی جا رہی ہے کہ اگر سفر میں ہیں
السلام علیکم جی وعلیکم السلام. کیا بولے یہ 3 چیز جس کا گھر رہے گا وہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ابھی جیسے کہ آپ قرض کے بارے میں بتا رہی ہیں، اگر نہیں لکھوایا ہے اور مان لیجیے کہ ابھی ثبوت کے طور پہ جیسے بینک ٹو بینک ہوتا ہے ٹرانزیکشن، تو وہ بھی تو ہوتا ہے نا ثبوت کے حصے. ہاں وہ لکھنے میں شامل ہو جائے گا نا، اس میں مطلب دے رہے ہیں قرض، مگر بات تو ہونی چاہیے کہ اب میل کے تھرو یا کوئی ڈاکیومنٹ ہونا ضروری ہے کہ کب واپس کریں گے، یہ ہم نے قرض لیا ہے اور اس کے واپس کی تاریخ یہ ہے. مطلب تاریخ لینا ضروری ہے، تاریخ لینا ضروری ہے. اور ایسی تاریخ بھی لینے سے منع کیا گیا ہے حدیث شریف میں جس میں مبہم ہو، یعنی جب فصل کٹے گی تب میں واپس کروں گا. اب فصل ہو سکتا ہے اس سال کٹے ہی نہ، یعنی آگے پیچھے ہو، یعنی ایسی مبہم تاریخ سے بھی منع کیا گیا ہے. طے شدہ تاریخ ہو، پھر اگر سہولت نہیں بن رہی تو اس تاریخ کو آگے بڑھا دو، پھر لکھ دو، مگر طے شدہ تاریخ کا ہونا ضروری ہے. جی. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تکلیف نہ دو، کس کو؟ قرآن شریف میں کیا فرمایا کہ تکلیف نہ دو گواہ کو، گواہوں کو تکلیف نہ دو. تو یہاں پر جب گواہی دینے کے لیے جب بلایا جائے، ایک تو گواہ تکلیف نہ دے، یعنی آنے میں ٹال مٹول کر دے یا انکار کر دے یا منع کر دے، اس کو منع کیا گیا ہے. پھر یا تو پھر گواہ کے طور پر بلایا جائے اور گھنٹوں اس کو بٹھایا جائے، سارا دن اس کا برباد کیا جائے، جیسے آج کل کورٹ کچہریوں میں ہوتا ہے کہ گواہ کے نام پر بلا رہے ہیں اور سارا دن ان کا کھا لے رہے ہیں. یہ بھی شریعت میں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. عین وقت پر بلایا جائے، گواہی لے لی جائے، پھر اس کو فارغ کر دیا جائے کہ اس نے ایک بڑی ذمہ داری نبھائی ہے، اس کا شکریہ یہی ہے کہ ہم اس کو جلد از جلد فارغ کر دیں، اس کا وقت زیادہ کھا کر اس کو پریشان نہ کریں. دونوں چیزوں سے منع، یعنی گواہ دینے والوں کو بھی منع، تکلیف نہ دیں، اور گواہی لینے والوں کو بھی تکلیف نہ دیں. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ کثرت سے صدقہ کیا کریں، اس لیے کہ میں نے عورتوں کو بکثرت، جب میں نے معراج کا سفر کیا تو عورتوں کو بکثرت میں نے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا. تو صحابیات نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کیوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں جو ہے ایک تو ناشکری کرتی ہیں، دوسرے طعنے بہت دیتی ہیں، اس وجہ سے ان کو جہنم میں زیادہ جانا پڑتا ہے. تو یعنی طعنے دینا اور ناشکریاں کرنا یہ بہت ہی بدترین چیز ہے جو عورتوں کو مسلسل اور بکثرت جہنم میں داخلہ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اور استغفار کی کثرت کرتے رہا کرو. دو باتوں کی تعلیم دی، ایک صدقے کی، کثرت سے صدقہ کرو، اور کثرت سے استغفار کرو. ایک تو کیا ہے شوہروں کی ناشکری کرنا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لعنت کا بھیجنا، لعنت بھیجنا. دو باتیں ایک حدیث میں دو باتیں بتلائی ہیں کہ لعنت بھیجنا اور خاوندوں کی ناشکری کرنا. پھر آگے اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ بات نہیں دیکھی کہ باوجود عقل اور دین میں کمی ہونے کے مردوں کی عقل مارنے میں تم سب سے زیادہ ماہر ہو. یعنی یہ ہمارا ایک کیا ہے کمال ہے کہ عقل کم ہے، دین بھی کمزور ہے، اس کے باوجود مردوں کی عقل مارنے میں زیادہ آگے ہیں. تو عقل کی کمی کیسے؟ جی عقل مارنا ان دا سینس یعنی ان کو اپنے جھانسے میں لے لیتی ہیں. سیلف کانفیڈنس کہتے ہیں اس کو، سیلف کانفیڈنس. ہاں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مطلب کم عقلی سے ہم عقل والے بندے کو جھانسے میں لے سکتے ہیں. ہاں لے سکتے ہیں اگر اس کو صحیح معنوں میں اللہ کے احکامات کے مطابق اگر استعمال کر جائے تو پھر دنیا جنت بن جائے گی، دنیا اور آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا. بڑا کمال کا پوائنٹ سمجھ میں آیا ہے.
اس کا رخ ہمیں بدلنا ہے. یعنی ہمارے اندر ہے وہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے کہ بڑے سے بڑے عقل مندوں کو ہم جو ہے اپنے قابو میں لے سکتے ہیں، حکمت سے، محبت سے، پیار سے، خدمت سے، جی کر کے، جیسے بھی منا پھسلا کر. تو اس کو ہم بجائے دنیاوی کاموں میں استعمال کرنے کے، اس حربے کو ہم دین کے کاموں میں استعمال کریں گے، ان کو اللہ کی طرف راغب کرنے میں کریں گے، ان کو تقوی و پرہیزگاری پر لانے میں کریں گے. تو یہ زیادہ ضروری ہے. یہی اصل ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، ہماری نجات کا ذریعہ ہے. اگر ہمیں اس کو دنیاوی اعتبار سے اگر خرچ کیا جائے گا، استعمال کریں گے ہم ہمارے اس ہنر کو کہ فلانی کے پاس اتنے کپڑے ہیں، فلانی کے پاس اتنے زیورات ہیں، فلانی کا مکان ایسا ہے، فلانی اتنا گھومتی پھرتی ہے، جو بھی ہو، تو اس کو ٹارگٹ میں رکھ کر اگر ہم کریں گے تو ہماری یہ تو کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں. مختصر سی زندگی ہے 60-70 سال کی، اور 60-70 سال 80 سال تک ہم پہنچتے ہم دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. تو جس کے خاطر ہم نے دنیا میں اتنی محنت کی، اس کا استعمال ہماری آخری سانس تک ہوتا بھی نہیں. تو یعنی ہمارے مرنے سے پہلے ہی ہمیں میت کہنا شروع کر دیا جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم اپنے مردوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. تو مطلب یہ کہ اپنے گھر کے پیاروں کو، یا اپنے گھر کے افراد کو، یا اپنے باپ کو، یا اپنی ماں کو، یا اپنی اولاد کو نہیں کہا اپنے اولاد کو مرتے وقت کلمے کی تلقین کرو، نہیں کہا، بلکہ یوں کہا کہ اپنے مردوں کو، یعنی ابھی وہ مرا نہیں ہے، مرنے نکلا ہے، تبھی سے اس کا نام مردہ پڑ گیا. ہماری حیثیت یہ ہے، ہماری حقیقت یہ ہے کہ مرنے کو نکلتے ہی ہمارا نام مردوں کی فہرست میں آ جاتا ہے. شریعت یہی کہتی ہے کہ ابھی روح گئی نہیں ہے، مگر روح کے جانے کی تکلیف شروع ہو گئی تو اس کا حق اس کے مال پر سے صرف 1/3 حصہ باقی رہتا ہے، بقیہ حصہ اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے. اگر وہ اس حالت میں کسی کو وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف 1/3 پارٹ میں سے، مال کے صرف 1/3 حصے میں سے وہ وصیت کر سکتا ہے. اگر اس سے زیادہ کا اگر وہ وصیت کرے تو وہ اس سے زیادہ کا جو وصیت ہے وہ بے اثر رہ جاتی ہے، وہ اپلائی نہیں ہو سکتا، وہ اپلائی نہیں کر سکتے، صرف 1/3 پر ہی اپلائی ہوگا. یعنی ہماری حیثیت اور ہماری حقیقت اتنی ہی ہے. ہم زندگی بھر مال کی چوکیداری کر رہے ہیں، کسی اور کے مال کی. تو اور کے مال کی چوکیداری میں اپنی جان، اپنا وقت، اپنی طاقتیں، اپنا ہنر کیوں برباد کریں گے؟ ہم اس کے پیچھے برباد کریں گے، اس کے پیچھے لگائیں گے جو ہمیں آخرت میں کام آنے والی ہیں، ہماری نسلوں تک کام آنے والا ہے. اس کے پیچھے ہماری شان ہی یہی ہے کہ ہم اس کو صحیح رخ پر ڈالیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گواہ ہونا ضروری ہے. قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گواہ کی ضرورت ہے، اور 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور اس کا لکھنا بھی ضروری ہے. اب دوسری بات قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ تجارت ہو، یعنی خرید و فروخت ہو، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو تجارت ہو تو فوراً معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے، چیز خرید لی، پیسے دے دیے، بات ختم ہو گئی. مگر چیز خریدنے اور پیسے دینے کے درمیان بھی معاملات بگڑ سکتے ہیں، آپس میں دھوکہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے گواہ کا ہونا مستحب قرار دیا گیا، مستحسن قرار دیا گیا، اس کی ضرورت کو محسوس کیا گیا. ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا، ایک دیہاتی سے ایک گھوڑا خریدا، اور اس گھوڑے کو لے کر وہ اعرابی جو ہے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دولت خانے کی طرف چلنے لگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز چل رہے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے مکان سے پیسے دینے والے تھے جا کر. اب بات طے ہو چکی تھی کہ کتنے کا گھوڑا ہے، اتنے کا گھوڑا ہے، رقم طے ہو چکی تھی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے ساتھ مکان تک چل، میں اس کی رقم میں تیرے حوالے کر دیتا ہوں.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز چلتے ہوئے آگے آگے کو جا رہے تھے، اور وہ اعرابی ٹلتے 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 ہلتے اپنے گھوڑے کو لے کر پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اب وہ گھوڑا اچھا تھا تو لوگوں نے دیکھ کر، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو خرید لیا ہے، اور کیونکہ دونوں ساتھ میں چل بھی نہیں رہے تھے، تو لوگوں نے پیچھے سے اس اعرابی سے بات چیت کی، اور دیکھتے ہوئے لوگوں نے گھوڑے کی قیمت پوچھنا شروع کیا، اور انہوں نے گھوڑے کی قیمت لگائی لوگوں نے، اور اعرابی بھی جو ہے یہ نہیں زبان سے کہا کہ میں نے یہ گھوڑا ان کے ہاتھوں فروخت کر چکا ہوں۔ تو اب یہاں تک کہ دام لگاتے لگاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جس دام کی بات طے ہوئی تھی، اس دام سے زیادہ دام کی بات اس کو لگ گئی۔ زیادہ جب دام لگ گئے تو اس اعرابی کی، یعنی اس دیہاتی کی نیت پلٹی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر کہا، حضرت اگر آپ کو لینا ہے تو ابھی لے لو، ورنہ میں اس کو اتنے میں فروخت کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اور کہا کہ تو مجھے بیچ چکا ہے، بات ہو چکی ہے، پھر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں نے تو نہیں بیچا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو غلط کہتا ہے، میرے اور تیرے درمیان معاملہ ہو چکا ہے۔ اب ادھر ادھر سے بیچ میں بولنے لگے، لوگ بھی بولنے لگے ادھر ادھر سے بیچ میں۔ تو اس دیہاتی نے کہا کہ اچھا گواہ لائیے۔ تو اللہ کے نبی کے پاس تو کوئی گواہ نہیں تھا، تو کہ میں نے آپ کے ہاتھ بیچ دیا ہے، اس کے گواہ لائیے۔ مسلمانوں نے ہر طرح سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو اس طرح سے ان سے بات نہیں کر سکتا، ان کی تعظیم و تکریم لازمی ہے، مگر اس کی، اور یہ پیغمبر ہیں، ان کی زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی، یہ سچ ہی کہہ رہے ہیں۔ تو مگر وہ انکار کرنے لگا، ماننے سے وہ پیچھے ہٹا۔ تو اتنے میں جو حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ پہنچے، تو حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ آئے اور اس اعرابی کے قول کو، اس کی بات کو سنا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہ ہوں کہ تو نے ان کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، اور اللہ کے نبی نے اتنی دام پر بات طے کر چکے ہیں، اور میں گواہ ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ تم تو وہاں تھے نہیں۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی زبان سے سچ کے علاوہ نکلتا نہیں، ہم نے آپ پر ایمان لایا ہے ساری غیب کی باتوں پر، تو میں اس پر بھی میں ایمان لاتا ہوں پکے اور سچے دل سے کہ آپ نے اس گھوڑے کو خریدا ہے اور آپ نے دام مقرر کیے ہیں۔ تو پھر جو ہے اس کی گواہی میں، پھر وہ ان کی گواہی میں وہ خرید و فروخت ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ کی گواہی ایک کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے۔ آج سے خزیمہ ایک کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے، یعنی ان کی تعریف فرمائی، ان کے اللہ کے نبی کا جو انہوں نے ساتھ دیا اور یقین کیا کہ سچ کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی اس پر۔ تو یہ بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے 3 شخصوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جاتے ہیں مگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ جس کے گھر میں بد اخلاق عورت رہتی ہو اور وہ اسے طلاق نہ دیتا ہو۔ دوسرا وہ شخص جس کے گھر پر کوئی یتیم کا مال ہو اور وہ یتیم بالغ ہونے سے پہلے اس بالغ کے حوالے کر دے، اس یتیم بچے کے حوالے اس کے مال کو کر دے۔ تیسرا وہ شخص جو کسی کو مال قرض دے اور گواہ نہ رکھے۔ اب یہاں پر ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یتیم کا مال اس کی بلوغت سے پہلے اس کے حوالے کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ سوال پھر سے بولیے۔ یتیم کا مال اس کے بالغ ہونے سے پر، یتیم بچے کا مال اگر نابالغ یتیم بچہ ہو تو اس کا مال اس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کے حوالے کر دینے کو کیوں منع کیا گیا؟ یعنی منع ہی ہوا نا، مطلب ایک طرح سے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ مطلب بالغ ہونے سے پہلے، بالغ ہونے کے بعد واپس کرنا ہے، بالغ ہونے کے بعد اس کے حوالے کرنا ہے، بالغ ہونے سے پہلے نہیں ہوگا تو وہ اپنے مال کا دیکھ بھال نہیں کر سکے گا۔ جی، مال کی دیکھ بھال نہیں کر سکے گا، وہ ابھی اس کا مال ہے، ہمیں کیا،
وہ جانے، اس کا مال جانے، ہمیں کیوں ذمہ داری لیں؟ اس طریقے کی حرکت ناپسندیدہ ہے اور اسلام میں منع ہے۔ تو اس کی ذمہ داری، والیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کریں، دیکھ بھال کریں اس کے بالغ ہونے کا۔ اب بالغ ہونے سے مراد کیا ہے؟ اب آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ بالغ ہونا کس کو کہتے ہیں، کہ مطلب ایک تو یہ ہے کہ جسمانی طور پر وہ بالغ ہو جائے، دوسرا یہ کہ وہ سوجھ بوجھ والا بنے۔ اگر وہ سوجھ بوجھ والا بننے کا 25 سال تک انتظار کیا جائے گا، 25 سال میں جا کر اگر وہ سوجھ بوجھ والا تب تک بھی نہیں بن رہا تو پھر اجازت ہے کہ اس کے مال کو اس کے حوالے کرنے کو، ورنہ اس سے پہلے اس کی آزمائش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا امتحان لینے کا حکم دیا گیا ہے کسی کے مال کو اس کے حوالے کرنے سے پہلے، اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی کہ یہ کہیں مال کو ضائع تو نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور یہ پوری امانت داری سے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ ساری باتیں کچھ تھیں، اور دوسری بات آگے ہم دیکھیں گے، کسی کو اس میں کوئی شک نہیں ہے نا؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ یہ جو ابھی آپ نے یہ بتایا کہ مطلب ایک شخص جو بد اخلاق اور بد زبان عورت کو انٹرٹین کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، مطلب یہ حدیث شریف ہے؟ ہاں حدیث ہے۔ بلکہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی بڑائی ہے کہ وہ ایسی عورت کو برداشت کر رہا ہے۔ وہ ایسی عورت کو برداشت وہ بڑائی نہیں ہے، بلکہ وہ بد اخلاقی، وہ بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، تو اس کا اثر پورے خاندان پر پڑتا رہتا ہے، صرف وہ اکیلے پر نہیں پڑتا۔ وہ بد اخلاقی کو جھیل رہا ہے تو مطلب یہ کہ وہ اس کی مان رہا ہے نا، وہ اپنے بد اخلاقی کے حساب سے شوہر کو بھی لے کر چل رہی ہے۔ اب شوہر اس کی باتوں میں آنے کی وجہ سے کتنوں کا حق پامال کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ خاندان کے کتنے افراد پر اس کی بد اخلاقی کا، اس کی بد زبانی کا کتنا برا اثر پڑ رہا ہے، یہ خود وہ جانتا ہوگا۔ تو پھر السلام علیکم۔ بد اخلاقی کیا مطلب ہوا؟ بد اخلاقی کا مطلب ایک عورت جو مطلب اس کے رشتہ داروں سے صحیح سے یہ نہیں کر رہی ہو، ایسی عورت کیا مطلب اس کا جی صلہ رحمی میں کیا آتا ہے بد اخلاقی؟ دیکھیں، محبت سے، پیار شفقت سے آپس کے معاملات کا کرنا، درگزر کرنا، معاف کرنا، حقوق کا ادا کرنا، صلہ رحمی کا کرنا، یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کا پورا خیال رکھنا، عیاش بن کر نہیں جینا، صرف اپنے عیش و عشرت میں، صرف اپنے مطلب پرستی میں نہیں رہنا، بلکہ شوہر کے حقوق کا خیال رکھ رہی ہو، بچوں کے حقوق کا، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھ رہی ہو، اور اپنی دین و ایمان کا بھی خیال رکھ رہی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ شوہر کس کے حقوق ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہے اس کو بھی سمجھا رہی ہو، محبت سے، پیار سے، یعنی گھر کا اور ایک خاندان کا جو نظام ہے اس کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ وہ سنبھال رہی ہو، اور کسی نیک کام میں وہ رکاوٹ نہ بنتی ہو، شوہر کے صلہ رحمی کے معاملے میں وہ رکاوٹ نہ ڈالتی ہو، وہ مطلب پرستی سے زندگی کر نہیں رہی ہو، اخلاق کا ہر حصہ، ہر پہلو۔ جی السلام علیکم۔ ریحان آواز نہیں۔ تو بد اخلاق اور اس طرح کا ہو سکتا ہے نا ساری چیزیں، اور ابھی آپ نے کہا کہ جیسے وہ مطلب ایک کم عقل عورت جو ہے وہ عقل والے بندے کو بھی مطلب اس کو ڈومینیٹ کر سکتی ہے، کرتی ہے، کر سکتی، اجازت نہیں ہے، کرتی ہے۔ تو ذاکرہ یہ جیسے کوئی مرد اگر اس طرح سے ہو، نہایت بد اخلاق ہو، تو کیا عورت چھوڑ سکتی ہے؟ ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا، اگر اللہ کے حقوق کی نگرانی نہیں کر سکتے، اللہ کے احکامات کی پر ہم نہیں چل سکتے، تو پھر جدائی کا پورا اختیار ہے۔ دیکھیں، ازدواجی زندگی میں صرف اور صرف اللہ کے ازدواجی زندگی کی جو یہ بنیاد رکھی گئی، کس کے لیے رکھی گئی؟
مطلب پرستی کے لیے رکھی گئی، اپنی نفسانی خواہشات کے لیے کیا رکھی گئی، خود غرضی کے لیے رکھی گئی؟ نہیں، بلکہ ایک نئی نسل کو جنم دینا ہے جو اللہ کے احکامات کو لے کر آگے چلے، اللہ کے احکامات کو زمین پر قائم کرے، حقوق ادا کرے، صلہ رحمیاں کرے۔ تو اصل عبادت تو یہی ہے۔ کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، جو کوئی اس کا انکار کرے وہ مجھ میں سے نہیں۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو آگے کرنا ہے اس کے ذریعے سے۔ تو آج کل تو ہو رہا ہے نا کہ عورتیں گالیاں بھی دیتی ہے، پھر عورتیں شوہروں کو مارتی بھی ہے۔ تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح